والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھنی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کاسپنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ خالق کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی۔ یہ خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ سورۃ الضحیٰ 30واں پارہ ہے۔ خالق کائنات نے اس وقت
جس وقت وحی کے آنے کا سلسلہ کچھ عرصہ بند ہوا تو وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ یہ جب طعنہ دیا تو خلق کائنات نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے محبوب آپ کے چہرہ مبارک کی اور قسم ہے آپ کی زلفوں کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بالکل قطع تعلق کر لیا جائے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تعلق بالکل ختم تو نہ کیا جائے لیکن بادل ناخواستہ معاملات کو آگے چلایا جائے۔ یعنی بعض دفعہ دل چاہتا نہیں ہوتا پھر بھی ان معاملات کو آگے چلایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتوں کی نفی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ما ودعک ربک، محبوب آپ کے رب نے آپ کو ٹوٹلی طور پر مکمل طور پر چھوڑا نہیں ہے، اور دوسری بات وما قلیٰ، اور نہ ہی آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی آپ کے رب نے آپ سے بیزاری ظاہر کی ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے یا اللہ نے آپ کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی سے بہتر ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ارشاد فرمائی ہے، اس کو ہم صرف دو باتوں کے اندر دیکھتے ہیں، ایک اللہ کے وعدے کے تناظر میں، ایک ہم بحیثیت امتی اس حیثیت کے اندر۔ اللہ کے وعدے کے تناظر میں اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی سے بہتر ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ غار حرا کے اندر تھے، پہلے وحی نازل ہوئی، وہ وحی کے آنے کا جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اس بات کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آ کر اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، تو لہذا وہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا آپ تک، آپ نے پھر آگے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین کو یہ پیغام دیا، تو وہ بات ایک ذات تک پہنچی، یعنی اماں جی تک وہ بات پہنچی۔ اس کے بعد پھر یہ مکہ کے اندر یہ پیغام عام ہوا، اس کے بعد پھر یہ پیغام اللہ فرماتا ہے کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، محبوب آپ ان کو ڈرائیں جو مکہ والے ہیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔ یعنی اہل مکہ کو یہ پیغام پہنچانا اور پھر مکہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، یعنی جتنا مکہ تو ایک سینٹر ہے، خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے پوری زمین کے اوپر اللہ کا پیغام پہنچانا تمام لوگوں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک خطے کے لیے یا کسی اور ایک قوم کے لیے پیغمبر نہیں بنا کر بھیجے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ تو لہذا خالق کائنات نے جب یہ پیغام سارے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا تو آج آپ دیکھ لیں دنیا کے کونے کونے کے اندر مسلمان موجود ہے، اور اللہ کا نام جو ہے ہر سیکنڈ کے اندر، یعنی کوئی بھی ایسا سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے کہ جس وقت اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔
آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک مطلب مشہور بات ہے، آج کل تو ڈھکی چھپی ہے بھی نہیں، کہ اذان جو ہے یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہاں پر 1 بجے ہو رہی ہے تو کہیں اس سے تھوڑے سے مطلب سیکنڈ بعد کہیں ہو رہی ہے، کہیں اور سیکنڈ بعد، پوری دنیا کے اوپر کہیں نہ کہیں ہر وقت اذان کے کلمے جو ہے وہ گونج رہے ہیں۔ تو لہذا اللہ اس کے رسول کا نام جو ہے ہر وقت زمین کے اوپر لیا جا رہا ہے۔ تو یہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا کہ محبوب ہم آپ کی ہر آنے والی گھڑی کو پہلی سے بہتر کریں گے۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ دین پر عملداری کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین آپ کا جو لایا ہوا تھا اس پر لوگوں کے عملداری کا جو سلسلہ ہے اس کو اتنا عام کر دیا کہ ہر وقت اللہ اس کا رسول دنیا کے اوپر نام جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا لیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دوسری طرف ہمارا بحیثیت امت جو ایک ہمارا کردار ہے اس میں ہم پیچھے ہیں، اس کے اندر ہمارا وہ اتنا اللہ کے اس مشن کا حصہ نہیں ہم بن رہے۔ اللہ کا یہ ایک مشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی سے بہتر کرنی، کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، آپ اس اعتبار سے دیکھ لیں، چلو اب مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہے، 12 ربیع الاول شریف آنے والا ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تاریخ میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول ہے، تو بہرحال 9 ربیع الاول ہو یا 12 ہو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، خوشی تو آپ کی پیدائش پر منائی جاتی ہے، جو 9 کہتے ہیں وہ 9 پر منا لیں، ان کو کوئی منع تو نہیں کرتا۔ تو لہٰذا یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسے کجی ہوتی ہے کہ ایسے کوئی نہ کوئی بات ایسے ڈھونڈنے، کئی کہیں گے جی آپ گھر کے اوپر لائٹیں لگاتے ہیں، تو یہ لائٹیں کیا صحابہ کے دور میں لگی تھی؟ بندہ پوچھے اس وقت تھی یہ لائٹیں؟ اس وقت تو پنکھے بھی نہیں تھے، آج مسجدوں میں پنکھے لگائے جا رہے ہیں، ہر زمانے میں ایک خوشی کا ایک اپنا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں وہ دین سے ٹکرانے والی بات ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس سے اگر وہ بات ٹکراتی ہے تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ فرض کریں کوئی چوری کی بتی سے اگر بلب چلائے، اپنے گھر کی لائٹ روشن کرے تو کتنی بری بات ہے۔ تو بہرحال آج کل تو حلال کی بتی بھی وارے میں نہیں ہے تو حرام کی کہاں جلے گی؟ تو لہذا اپنے اگر بتی سے اگر کسی نے اپنے گھر کے باہر اچھی لائٹ والا بلب لگا لیا ہے یا لائٹیں کر لی ہے تو اس زمانے کے اندر یہ بھی ایک خوشی کا اظہار ہے۔ ہاں اس کے اندر اور پھر کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مہمان نوازی کرنا، خوشی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس خوشی کے اندر آپ کوئی لنگر تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، تو اس میں تو کوئی مطلب بات نہیں۔ ہاں گانے بجانے اور یہ مطلب ڈیک شیک لگا کے اور ایسی فضولیات کے اندر جس سے اللہ اس کے رسول منع کرتے ہیں، وہ خوشی کا جو ظاہر کرنے کا ایک انداز ہے وہ غلط ہے۔ تو ہاں دین کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، صاف ستھرے ہو جانا اور اس دن جو ہے چہرے سے خوشی ظاہر کرنا اور اس دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں لنگر تقسیم کرنا، اپنے گھر کے باہر کو لائٹ لگا لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر رہا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی سے بہتر ہوگی۔ آپ اس کو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب تشریف لائے، اعلان نبوت سے پہلے ہی ایسے ماحول جو دنیا کے لیے بہتری کے ماحول تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بدولت اصلاحات کی طرف وہ چیزیں جو ہے وہ جانا شروع ہو گئی۔ یعنی عرب کے اندر ہوتا تھا کہ لڑائی بڑی ہوتی تھی، جنگیں بڑی ہوتی تھیں اور کسی نہ کسی بات پر معمولی باتوں پر جنگیں شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ عرب کے اندر کچھ مہینے انہوں نے مخصوص کیے ہوئے تھے کہ جتنی بھی لڑائی ہو ہم نے ان مہینوں میں نہیں لڑنا۔ ان کے اندر ذیقعد تھا، ذی الحج، محرم اور رجب تھا، یہ 4 مہینے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا۔
یہ اہل عرب نے خود ہی ایک طریقہ کار بنایا ہوا تھا کہ ہم ان کے اندر جنگ نہیں کریں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ ان مہینوں کے اندر بھی جنگ کرنا شروع کر دیتے، لڑنا شروع کر دیتے، اور ان کو پھر حروب فجار کہا جاتا، یعنی وہ جنگیں جو جنگ تو ہے لیکن گناہ کی جنگ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی جب آپ کی 20 سال عمر مبارک تھی، آپ بھی اسی طرح ایک جنگ فجار کے اندر یا حرب فجار تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے، اس میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ بیسک ایسی تھی کہ جس میں آپ کا خاندان کے لوگ بھی لڑے، قریش والے بھی لڑے، اور قریش والوں نے جب جنگ کی قبیلہ قیس سے، تو قبیلہ قیس کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو اس میں قریش والے حق پر تھے، وہ حق پر تھے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچاؤں کے ساتھ مل کر آپ بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ باقاعدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار ان کے لیے نہیں اٹھائے، لیکن آپ معاون کے طور پر ضرور رہے اپنے چاچاؤں کے ساتھ۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ یہ پھر اس کے بعد امن کی طرف ایک رستہ نکلا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن آپ نے پھر جس وقت شرکت کی اس وقت آپ کے ایک ذہن میں خیال آیا، تو اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسباب پیدا فرمائے۔ تو وہ حلف الفضول کا جو ایک معاہدہ تھا جو عرب کے قبیلوں کے درمیان، وہ اسی وجہ سے قائم ہوا تھا کہ آپ کے جو بنو ہاشم تھے، بنو ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام تھا، جن کا اصل نام تھا عمر۔ تو ہاشم اس لیے انہیں کہا جاتا تھا، یہ بڑے چونکہ انہی کی اولاد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، پھر ان کے بیٹے تھے عبد المطلب، ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تو پردادا تھے ہاشم، جن کا اصل نام تھا عمر۔ تو یہ بڑے سخی تھے، ظاہر نور مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی پیشانی مبارک میں تھا، تو خوبصورت بھی تھے، تو دلیر بھی تھے، یہ ساری خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ہاشم انہیں اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عرب کے اندر قحط پڑا، تو ظاہر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا یہ کعبہ شریف کا متولی خاندان تھا، اور جس وقت باہر سے لوگ حج کے موقع پر خصوصی طور پر حج کے لیے جب آتے خانہ کعبہ کے پاس، تو اس وقت یہ خاندان ان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے پہلے آپ کے پردادا جس وقت متولی تھے اس وقت قحط پڑا، تو یہ چلے گئے ملک شام سے خشک روٹیاں لے کر آئے اور ان کا مکہ میں لا کر چورا کر کے اونٹ کا گوشت تیار کروایا، اور اس کے شوربے کے اندر بھگو کر سرید بنا کر جو مہمان آئے تھے حج کے موقع پر، اس وقت جو بھی حج کا ایک ماحول ہوتا تھا، جو مہمان آئے ان کو وہ چورا جو تھا سرید کی صورت کے اندر پیش کیا۔ تو وہ لوگ جو باہر سے آئے ہوئے تھے وہ مہمان نوازی دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، اور سب نے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا آپ تو ہاشم ہیں۔ ہاشم کہتے ہیں عرب میں یہ روٹیوں کا چورا کرنے والے کو۔ تو اسی وجہ سے جو ان کی پھر آپ کے پردادا سے آگے جو شاخ چلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سے ان کے جو بیٹے تھے، ایک تو وہ لین جو حضرت عبد المطلب کی طرف آئی، ایک وہ، اور دیگر جو خاندان کے ان کے بیٹوں میں سے تھے، ان کی ساری یہ جو شاخیں تھیں ان کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اسی سے پھر ہاشمی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم سے ہیں، اور ہاشمی ان کے دیگر جو اولاد تھی ان کو بھی ہاشمی کہا جاتا تھا۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ بنو ہاشم یہ، اور اس سے پہلے بھی ایک لڑی میں متولی تھے خانہ کعبہ کے، بنو ہاشم بھی متولی تھے۔ تو یہ بہت ساری جنگیں جب مکہ کے اندر ہوتی تھی، اور اہل عرب بڑی جنگوں سے بندہ تنگ بھی آ جاتا ہے، کبھی خیال تو آتا ہے کہ یار ہم زندگی جو ہے اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہر وقت پریشانیوں کے اندر ہی، ہر وقت لڑائی جھگڑے کے اندر، کبھی ضمیر جاگ بھی پڑتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بنو ہاشم کے لوگ جمع ہوئے،
اور پیش تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر بن عبد المطلب، وہ اس کے بہت بڑے محرک تھے کہ ہمیں دیکھیں اہل عرب کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ایک بیانیہ بنایا، جیسے ہوتا نا کہ کچھ لوگ لیڈر لوگ ایک بیانیہ تیار کرتے ہیں، انہوں نے ایک بیانیہ تیار کیا کہ ہمیں باہمی طور پر اچھے رہنا چاہیے، ہمارے تعلقات جو ہے نا وہ پرسکون ماحول کے اندر ہونا چاہیے، ہمیں لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے، یہ ایک بیانیہ تھا۔ اس بیانیہ کے اوپر انہوں نے پھر عرب کے لوگوں کو جمع کیا، اور عرب کے لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے ایک حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ بنایا، اور حلف کہتے ہیں عربی میں قسم کو، اور فضول اس کو اس لیے کہا جاتا کہ اس میں جو لوگ تھے نا، اتفاق دیکھیں کہ جو لوگ اس کے مین محرک لوگ تھے ان سب کا نام فضل ہی تھا، تو اس وجہ سے حلف الفضول کے نام سے یہ معاہدہ مشہور ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی، تو یہ معاہدہ ہو گیا کہ بھئی ہم بلا وجہ نہیں لڑے جھگڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس پر بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ میں بھی حلف الفضول کے اندر شریک تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ جس کے اندر ایک امن کی راہ بنی، جس کے اندر لوگوں کے لیے ایک سکون کا رستہ نکلا، جس کے اندر لوگوں کے لیے یہ قتل و غارت یہ بند ہوئی، جس کے اندر لوگوں کی عزتیں جو غیر محفوظ تھی اس معاہدے کے بعد محفوظ ہو گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے سے بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ 25 سال کی عمر مبارک جب آپ کی شادی ہوئی، اس سے بھی پہلے کا یہ معاہدے کا واقعہ ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تو ہر وقت خیر ہی خیر ہے، آپ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بحیثیت امت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی امن کا، سلامتی کا پیغام دیا، اور لوگوں کو قتل و غارت گری اور یہ جو ڈاکہ مارنے کے معاملات تھے، چوری کے معاملات تھے، ان سے لوگوں کو دور رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، اور ان باتوں میں شریک ہوئے، ان باتوں میں باقاعدہ طور پر شریک ہوئے جن سے لوگوں کے لیے امن و سلامتی کا راستہ نکلتا تھا۔ تو لہذا اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کا، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ملا، آپ کو اللہ نے اعلان نبوت کا حکم دیا، تو اس کے بعد کی آپ کی زندگی ہو تو لوگوں کے لیے امن و سلامتی، خیر و عافیت والے ہی آپ کی زندگی سے پیغام ملتا ہے۔ آپ کی زندگی سے ہر آدمی کو امن و سکون کا ہی پیغام ملتا ہے، تو آپ کی تشریف آوری جو ہے وہ لوگوں کے لیے خیر و سلامتی لے کر آئی ہے، آپ کی تشریف آوری جو ہے لوگوں کے لیے ایک بہتری اور کامیابی کا راستہ لے کر آئی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا تعلق بنا لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا جو ہے وہ رشتہ مضبوط کریں۔ جب آپ کی ذات سے رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر یقینی طور پر ہم بھی اللہ کے اس مشن کا حصہ بنیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی سے بہتر ہوگی۔ اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ آج اگر ہم بھی ایماندار ہو جائیں، آج اگر ہم بھی چوری ڈکیٹی چھوڑ دیں، آج ہم بھی اگر قتل و غارت چھوڑ دیں، آج ہم بھی اگر برے کاموں کو چھوڑ دیں، تو ہم بھی اللہ کے اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں، ہم بھی اللہ کی اس جو وعدہ کیا ہوا ہے اس مشن کا حصہ بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اچھے لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا، ان لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے مشن کا حصہ بنے۔ یعنی ہم تو خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر جماعت بن جائیں، اللہ کی جماعت بن جائیں، تو پھر اللہ کی جماعت جو ہے وہ تو ہے بھی کامیاب لوگ۔ اللہ فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی جماعت ہیں
وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ کی جماعت کے اندر اللہ دیکھیں، اللہ ایک مشن لے کے چل رہا ہے کہ بھئی میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو لہذا اللہ نے ایک مشن لیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ تو جو اللہ کے اس مشن کا حصے دار بنے گا، یقینی طور پر اللہ اس سے خوش ہوگا کہ بھئی میرا ساتھ دے رہے ہیں یہ لوگ۔ چونکہ اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا، میں نے شروع میں ہی مثال دی کہ اللہ تو اپنا کر رہا ہے، اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر وقت جو ہے اللہ اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، نہیں تھے، تب بھی اللہ اپنے محبوب کے نام کو بلند کر رہا تھا۔ ہم آج ہیں، تب بھی اللہ اس کا رسول کے نام کو بلند اللہ کر رہا ہے، نہیں ہوں گے تب بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ اس کے رسول کا اس جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے محبوب آپ کو ہم نے راضی کرنا ہے اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلی سے بہتر کرنی ہے، تو اللہ کے اس مشن کا حصہ بننا چاہیے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حریص علیکم بالمؤمنین، آپ کی صفت اللہ نے ایک بیان فرمائی ہے کہ آپ ایمان چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں لوگ ایمان لے آئیں، آپ چاہتے ہیں لوگ مومن ہو جائیں۔ دیکھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چاچا جب آپ کی طرف سے بدلہ لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ بھتیجے خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ چچا کیا بدلہ لیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے ابو جہل نے آپ کو زخمی کیا تھا، میں نے بھی اس کو زخمی کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں خوش تب ہوں گا جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو اس وقت آپ کے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بڑا اثر ہوا آپ کا یہ جملہ، تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خوش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں نا اس پر عمل کیا جائے۔ اس پر جب ہم لوگ عمل کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سے خوش ہو جائے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مشن کا حصہ بننا چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کی جماعت میں کھڑے ہوں، ہمارا حشر اللہ کی جماعت کے ساتھ ہو جائے، تو پھر کامیابی والے لوگوں میں ہمارا جو ہے انجام ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری سے کام لیں اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے اس پر آپ کے دین میں رہتے ہوئے خوشی کے اظہار کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر عملداری و استقامت کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔